اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد اگلے پچھلے گناہ معاف کرا دیے۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرا ایک ہمسایہ تھا جو کہ ہمیشہ فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس میں دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بد کردار اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہے، پھر کیسے اس نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں دیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی حالت کو جانتا ہوں اور میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں کہ اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ نظر عنایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ غفور الرحیم ہے، میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر صبح جب میں بیدار ہوا تو دیکھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا، وہ رو رہا تھا۔ میں گزشتہ رات والا خواب نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ وہ آیا اور سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لوں، کیونکہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبد الواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے۔ پھر میں نے رات والے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ کل رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار میں شفاعت کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر مجھے دربار الہی میں لے جا کر میری شفاعت کر دی اور فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرا دیے ہیں، اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبد الواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور پھر توبہ پر قائم رہ کر نیک عمل کر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔